اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر میرے بزرگوں دوستو اس کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے اعمال ہیں۔ یہ بات یقین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات یقین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کے کرنے کے کیا ضابطے ہیں، کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں۔ اسباب تو اللہ نے بنائے ہیں امتحان کے لیے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں امتحان کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اسباب بنائے ہیں اس کے امتحان کے لیے، اور اعمال کے اعمال ہیں اطمینان کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے دھیان سے، اللہ کی اطاعت، اس میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کے دھیان سے، اللہ کی اطاعت کہ دلوں کا اطمینان اس میں ہے۔ اس لیے مومن کو اسباب میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن اسباب میں کہ یہ امتحان میں ہے، کیا میں ہے کہ امتحان میں، اور غیر اسباب سے مطمئن ہوں گے۔ اللہ نے غیروں کا اطمینان ان کے اسباب میں رکھا ہے، اور ایمان والوں کا اطمینان اپنے احکامات کو پورا کرنے میں رکھا ہے۔ تو جو آدمی، جو ایمان والا اسباب میں اطمینان تلاش کرے گا کہ وہ زیادہ پریشان ہوگا، کیا ہوگا کہ زیادہ پریشان ہوگا کہ اسباب میں اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کہے میں کہ اطمینان ہے اللہ کے دھیان سے، اللہ کی اطاعت میں، اور غیروں کا اطمینان کہ غیروں کو اللہ مطمئن رکھے گا ان کے اسباب میں، اللہ غیروں کو رکھیں گے مطمئن ان کے اسباب میں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، اللہ غیروں کو ان کے اسباب میں مطمئن رکھیں گے اور ایمان والوں کو اطمینان اعمال سے دیں گے۔ لیکن جب ایمان والے غیروں کی طرح اسباب میں اطمینان تلاش کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے اندر بھی بے اطمینانی پیدا کریں گے، یہ پریشانی آئیں گی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، ہمارے اللہ کے درمیان اسباب ذریعہ نہیں ہیں، ہمارے اللہ کے درمیان اللہ کے احکامات ذریعہ ہیں۔ یہ ہے ہماری دعوت، یہ ہے دعوت ایمان اور اعمال صالحہ کی، کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب ذریعہ نہیں ہیں، ہمارے اللہ کے درمیان تو اللہ کے احکامات ذریعہ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت اور تجھ سے مدد، سیدھی بات ہے۔ اور اسباب اختیار نہ کریں، کہ جو اسباب اختیار نہ کرے وہ تو امتحان میں آیا ہی نہیں ہے، کہ امتحان میں تو ڈالیں گے ضرور۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ ہم تو آزمائیں گے ضرور اسباب سے، کہ کیا آزمائیں گے اسباب میں، کہ اسباب میں یہ آزمائیں گے کہ ان میں اچھا عمل کون کرے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ ایمان والے آمنا کہہ دیں اور ان کی آزمائش نہ ہو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ تو وہ فتنہ ہے جس میں اللہ رب العزت اعمال کو پرکھیں گے، اللہ رب العزت اعمال کو پرکھیں گے کہ دیکھو ان کے اعمال، اگر اسباب نہ ہوتے تو اعمال بہت اچھے ہوتے، کیونکہ کوئی سبب ہی نہیں ہے مشغول کرنے والا، کہ اب تو ان کو اسباب دیے، پھر یہ کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ جنہیں اللہ کے احکامات سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے ان کے اسباب ان کو مشغول نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں دوستو، بات یقینی ہے یہ کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب ذریعہ نہیں ہیں۔ ہاں، جن کا یقین اسباب پر ہوگا وہ اپنے اللہ کے درمیان اسباب کا ذریعہ بنا کر اللہ سے مانگیں گے۔ جس چیز پر یقین ہوگا ایمان والے کا، وہ اپنے اللہ کے درمیان اس کو رکھے گا۔ اگر اعمال کا یقین ہے تو اپنے اللہ کے درمیان اعمال کو رکھے گا، اور اگر اسباب کا یقین ہے تو اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو رکھے گا۔ یقینی بات ہے یہ
اے اللہ میری دکان ہے، میری ذمہ محنت ہے اور تیرے ذمہ مدد ہے، کامیابی اللہ دیں گے، تم اسباب اختیار کرو۔ جی ہاں، یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے اللہ کا۔ اللہ کا معاملہ کن کے ساتھ ہے؟ غیروں کے ساتھ، کہ تم اسباب بناؤ میں تمہارے کام بناؤں، یہ اللہ کا معاملہ غیروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے یہ بات کہ تم اسباب بناؤ میں تمہارے کام بناؤں، یہ اللہ کا معاملہ غیروں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ تم حکم بناؤ میں تمہارے کام بناؤں گا، چاہے بناؤ اسباب کے ذریعے چاہے بناؤ بغیر اسباب کے، دونوں چیزیں ملیں گی صحابہ کی زندگی میں۔ تو اگر یقین اسباب پر ہے تو یہ اپنے اللہ کے دل میں اسباب رکھے گا، تو اللہ میری دکان اور کرنے والی ذات تیری، اور میری دوا اور شفا تیرے ہاتھ میں۔ جی ہاں، اس لیے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اسباب اختیار کرو پھر اللہ سے مانگو۔ ہاں، یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کہ ہاں کرنے والی ذات تو اس کی ہے، مگر کرنے کا ضابطہ تمہارا اسباب بنانا نہیں ہے، بلکہ کرنے کا ضابطہ اللہ کے، کہ اللہ کے کرنے کا ضابطہ تمہارا عمل بننا ہے۔ اس لیے پچھلے گزرنے والے کہ انہوں نے اعمال پیش کیے، اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ غار میں پھنس گئے تھے تین آدمی، غار میں تین آدمی پھنس گئے تھے، مشہور روایت ہے، مشہور قصہ ہے، اور چٹان نے دروازہ بند کر دیا، غار کا راستہ بند کر دیا، تو ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا۔ ایک نے معاشرے کی لائن کا، ایک نے معاملات کی لائن کا، اور ایک نے اخلاق کی لائن کا عمل پیش کیا۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے معاشرے کی لائن کا عمل پیش کیا، اے اللہ میرے چچا کی لڑکی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی لوگوں میں، اور میں نے ساری کوششیں کی اس سے ملنے کی کہ مجھے اس کے ساتھ تنہائی مل جائے، مگر وہ تیار نہ ہوئی، یہاں تک کہ اس پر حالات آ گئے، قحط سالی آ گئی، اور وہ محتاج ہو گئی، پھر وہ میرے پاس آئی محتاج ہو کر، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں تجھے مال دوں گا 120 دینار سونے کی اشرفیاں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے تیرے درمیان خلوت ہو جائے۔ تو اس کے فقر نے اور اس کی محتاجگی نے اس کو تیار کر دیا، تو 120 دینار لے کر گئے، اور اس کے ساتھ تنہائی ملی، اور جب کہیں کہ میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، اس نے کہا اتق اللہ، تقوی اختیار کر لے۔ اس نے کہا لڑکی نے اتق اللہ، تقوی اختیار کر، اے اللہ میں نے صرف تیرے خوف سے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، وہ لڑکی جس کی کوشش میں مدت سے تھا، میں نے 120 دینار اس کو دے دیے اور میں نے حرام کام نہیں کیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کرنے میں، صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دے۔ کیونکہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی، اس میں کوئی نماز، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی دعا، کوئی مجاہدہ، کچھ نہیں، حرام سے بچنے پر یہ ہوا، حرام سے بچنے پر یہ ہوا کہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں عزیزو، یہ بات یاد رکھیو کہ جزوی دین سے حالات جو دنیا میں امت پر ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، جزوی دین سے، بلکہ اخلاق، معاملات اور معاشرے کا دین کہ امت کے مجموعے میں آئے۔ یہاں 3 آدمی پھنسے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے اپنے عمل سے جو ہے اپنے عمل سے باہر نہیں نکلا، ہر ایک نے اپنے عمل سے نجات نہیں پائی،
بلکہ جب یہ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، ایک نے معاشرے کی لائن کا اور ایک نے معاملات کی لائن کا، کہ ملازم کو اس کی تنخواہ پوری دے دی، حالانکہ اس کی تنخواہ جو بچی ہوئی تھی اس سے بہت مویشی اور غلام اور بہت مال سب جمع ہو گیا تھا، چلو وہ سارا تیرا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، اتنے عرصہ پہلے جو تنخواہ میری تھی وہ دے دے مجھے، کہ نہیں تیری تنخواہ میں سے جتنی آمدنی ہوئی یہ ساری تیری ہے، جی کہ نہ تم ایسا مذاق نہ کر، کہ نہ میں مذاق نہیں کرتا، یہ سب تیرا ہے۔ تو دوسرے نے کہ معاملات کی لائن کا یہ عمل پیش کیا، اور تیسرے نے اخلاق کی لائن کا کہ ساری رات والدین کے سرانے کھڑا رہا، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا والدین سے پہلے، اور جگہ اس لیے نہیں کہ نیند ان کی خراب ہو جائے گی۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے لیے ہے تو چٹان ہٹا دے۔ ان تینوں کے عمل سے اتنی چٹان ہٹی کہ ایک ایک کر کے باہر نکل آئے، یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے عمل سے نجات پا جاتا، کہ یہ بات مجموعے میں آئی کہ معاملات اور اخلاق اور معاشرہ کے مجموعے کا ٹھیک ہو گیا، کے اندر پھنسے ہوئے تھے، تو پھر یہ کہ سب کے سب باہر آ گئے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں عزیز میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وعدے اسباب پر نہیں ہیں، وعدے تو حکموں پر ہیں۔ ہم اسباب پر محنت کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے اسباب اور تیرا وعدہ، کہ نہ اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کے سارے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستوں۔